السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرسوں یعنی 18 مارچ کا دن گزار کر کے شب برات ہے، اسی کے تعلق سے میں کچھ آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے اچانک چلے گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ اچانک میں نے آپ کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ اس وقت آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی اپنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اس رات میں اس قدر لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے کہ ان کی تعداد بنی کلب کے قبیلہ کی بکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، شب برات یہ مبارک رات صرف عبادت کی رات ہے۔ اس میں ہماتن قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ جتنی ہمت ہو سکے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ ترجمہ سماعت کیجیے، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزے رکھو۔ اس رات میں نوافل پڑھنے کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ کریم اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ادنا حاجت اس کی بخشش ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے تو اسے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ میں پھر ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نوافل کی فضیلتیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب ہمارے اور آپ کے فرائض پورے ہوں۔ اگر ہمارے فرائض پورے نہیں، ہماری جو نمازیں ہیں جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر کے جو ہماری عمر اس وقت چل رہی ہے، اگر پوری نہیں ہیں نمازیں تو نوافل کی یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ بہرحال، اور روض الافکار میں ایک روایت ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر ملاحظہ فرمایا۔ آپ کو وہ پتھر بڑا پسند لگا۔ اتنے میں اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں تجھ کو اس سے زیادہ عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ آپ نے عرض کی بے شک۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور وہاں انگور کا ایک درخت بھی تھا جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ آپ نے اس بزرگ سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزری ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں عرصہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی، میرے خیال میں تو تو نے
اس شخص سے افضل مخلوق پیدا ہی نہیں کی ہے۔ تو بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا جو فرد شعبان معظم کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اس نماز کا ثواب اس شخص کے 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں بھی حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ ایک اور واقعہ کتاب میں مذکور ہے، کسی شخص نے سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے توبہ کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں شراب پینے کا عادی تھا اور میری چھوٹی سی بچی تھی جو میرے سامنے ہی شراب کی بوتلوں کو اڈیل دیتی تھی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وفات پا گئی، جس کی وجہ سے میرے دل پر بڑا صدمہ ہوا۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک بڑا اژدہا اپنا منہ کھولے ہوئے میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ میں نے بھاگنا شروع کیا، مجھے ایک بزرگ نظر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ، اللہ تمہیں بچائے گا۔ تو اس نے رو کر کہا کہ میں ضعیف و کمزور ہوں، تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن تم آگے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ میں بھاگا اور ایک آگ کے پاس گیا تو آواز آئی، واپس جاؤ۔ میں پیچھے واپس ہوا مگر سانپ میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں پھر اس بزرگ کے پاس سے گزرا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس نے کہا کہ میں کمزور ہوں، تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تیری بھی کوئی امانت ہوئی تو وہ تیری مدد کرے گی۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو، شاید اس کی تمہارے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو دشمن سے پناہ دے گی۔ جب دروازہ کھل گیا تو اچانک مجھے بچی نظر آئی جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اژدہا کو دفع کیا تو وہ سانپ بھاگ گیا۔ پھر بچی نے کہا، ابا جان، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو قرآن شریف جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے سانپ کے متعلق پوچھا تو بچی نے کہا کہ وہ تیرا عمل بد تھا اور وہ بزرگ تیرا نیک عمل تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبراتے ہوئے بیدار ہوا تو میں نے مکمل طور پر توبہ کی۔ سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔